گھر میں جا رہا ہے اور اس گھر میں اس کو معلوم ہے کہ محارم موجود ہے تو بہتر ہے کہ استئذان کر کے جائے، کیونکہ ممکن ہے کسی غیر محرم پر اجازت نظر پڑ جائے۔ اور بعض اوقات محرم ہی ہوتے ہیں لیکن ایسی حالت میں ہوتے ہیں جو مناسب حالت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر گھر میں صرف گھر والے موجود ہیں، ان کے علاوہ یقین ہے اور کوئی نہیں ہے، پھر بھی استئذان کرنا بہتر ہے۔ ہاں، فرق حکم میں سامنے آئے گا، دوسرے کے گھر یا غیر محرم گھر میں جا رہا ہے تو پھر استئذان واجب ہے، اپنے گھر جا رہا ہے تو پھر اطلاع مقصود ہے، اور وہ اطلاع کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات بندہ بیل دیتا ہے، بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اپنے کھانسی کر لیتا ہے، یعنی کس طریقے سے اپنی موجودگی ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بھائی میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ جہاں تک استئذان کا طریقہ ہے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر گھر والے آواز سن رہے ہیں اور استئذان اس نے زبان سے ہی کرنا ہے تو پہلے سلام کرے پھر استئذان کرے۔ البتہ یہ جو ہم سلام کریں گے تو اس کو ہم سلام استئذان کہیں گے، اندر جا کر جو سلام لقاء ہے وہ سلام لقاء پھر اس کو کرنا پڑے گا۔ استئذان کے بعد اگر اجازت ملتی ہے تو اندر چلا جائے، اور اگر اجازت نہ ملے تو قرآن کہتا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر وہ تمہیں اجازت نہ دے، واپس جانے کا کہے تو لوٹ جانا چاہیے، واپس چلے جانا چاہیے، اس میں اپنے کوئی سبکی یا اپنا کوئی جو ہے وہ ہتک محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اجازت دینا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہاں، ترغیب یہی ہے، حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لزورک علیک حقا، تیرے ملاقات کے لیے کوئی آنا چاہتا ہے، ملاقات کے لیے کوئی آیا ہے تو اس کو اجازت دے دینی چاہیے، اور اگر نہ ملے اجازت تو واپس آنا چاہیے، دل میں کوئی خلش یا دل میں کوئی بات نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، یہ ایک چیز ہے کہ اگر گھر والے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، وہ بندہ اس بندے سے نہیں ملنا چاہتا، تو جو واپسی کرنے کا اس کو طریقہ ہے، اس کو واپس بھیجنے کا طریقہ ہے، وہ احسن انداز سے ہونا چاہیے، وحشتناک انداز اختیار نہ کرے۔ جہاں تک استئذان کی بات ہے تو شرعی اصول تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ اجازت لے، صراحتاً انکار نہیں آیا، پھر اجازت لے، صراحتاً انکار نہیں آیا، پھر اجازت لے، صراحتاً انکار نہیں آیا، خاموشی ہے، تو 3 مرتبہ استئذان کے بعد واپس جانا چاہیے۔ جہاں تک 3 مرتبہ سے زیادہ استئذان کی بات ہے تو جہاں پر بندے کو احتمال ہو کہ شاید انہوں نے میری آواز کو نہیں سنا یا بیل انہوں نے نہیں سنی ہوگی، تو معلوم پھر یہ ہوتا ہے کہ جب تک انکار نہ آئے اس وقت تک استئذان کر سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ کسی کے آرام میں خلل، کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنتا ہو۔ اور اگر بار بار استئذان کرنے سے پھر بھی خاموشی ہے تو بجائے وٹے مارنے کے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ بظاہر یہی ہے کہ وہ اس وقت یا میسر نہیں ہے یا وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہی حکم آج کل ہمارے عرف میں موبائل فون کا استعمال زیادہ ہے، تو موبائل کا بھی یہی حکم ہوگا۔ ایک تو یہ بات دیکھنی چاہیے غیر مناسب وقت میں کال نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، اگر کسی سے فون پر بات کرنی ہے تو اس سے پہلے اجازت اس بات کی لے کہ بھائی میں نے ذرا لمبی بات کرنی ہے، اگر اجازت ہو تو میں بات کر لوں، نہیں تو پھر کوئی مجھے اور وقت دے دے، میں اس وقت کال کر لوں گا۔ اسی طرح جیسے ہم استئذان کو 3 بار کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، تو ایک بار کال کی، اس نے نہیں اٹھایا، پھر کال کی، پھر نہیں اٹھایا، اور یہ بھی نہیں کہ بس ابھی بیل بند ہوئی نہیں ہے اور دوبارہ نہیں، کچھ درمیان میں وقفہ مل جائے پھر دوبارہ کر لے،
پھر وقفہ مل جائے، پھر دوبارہ تیسری بار کر لے، نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی ابھی مصروف ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے ایسے ہوتا ہے، نہ نماز کا ٹائم دیکھتے ہیں نہ کوئی اور ٹائم دیکھتے ہیں، بس اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اس وقت فارغ ہوں لہٰذا میں کال کر رہا ہوں، اگلا پاویں نماز میں ہے، ایک مرتبہ وہ کاٹ لیتا ہے پھر دوبارہ کر لیتا ہے، وہ بیوقوف آدمی ٹائم تو دیکھ ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ جو استیزان ہے، چاہے وہ گھر میں جانے کی اجازت ہو یا کسی سے بات کرنے کی اجازت ہو، مقصود اس سے دوسرے کو راحت پہنچانا ہے۔ ہاں بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں دلالتاً کسی کو ہر وقت آنے کی اجازت ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر بار بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بار بار اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا، بس جب بھی جاتا ہے تو گھر والے اس کو محسوس بھی نہیں کرتے، ان کے اوپر بار بھی نہیں ہے، ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ دو مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ، بعض اوقات آدمی کسی کو بیچتا ہے کہ جا کر فلانے کو بلا کر میرے پاس لے آؤ، تو آیا جس کو بلایا گیا ہے، بلوایا گیا ہے، آیا اس کے لیے بھی استیزان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ استیزان کی ضرورت نہیں ہے، بظاہر اس کا پیغام بھیجنا وہی اذن ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر نمائندہ جس کو بھیجا ہے بلوانے کے لیے اگر وہ ساتھ ہے اور اس کے ساتھ آیا پھر تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس سے ہٹ کر ٹائم میں آتا ہے تو پھر اس کو اجازت لینی چاہیے، اور بغیر اجازت اس کو کسی کے پاس یا کسی کے گھر یا کسی کے آفس یا کسی کمرے میں جانا نہیں چاہیے۔